السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم، اما بعد۔ ناظرین، آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ اس پرفتن دور کے اندر آئے دن سوشل میڈیا کے اوپر کوئی نہ کوئی ویڈیو آتی ہے کہ فلاں نجومی نے جناب فلاں خبر دی ہے، فلاں نجومی کی فلاں وقت کی ہوئی پیشین گوئی آج وہ ثابت ہو گئی ہے۔ اور عمران خان کے متعلق بسا اوقات آتا ہے کہ اس کی ہاتھوں کی جو لکیریں ہیں وہ ایسی ہیں تو اس کا آنے والا وقت کیسا گزرے گا، اور جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے ان کا جو عروج و زوال ہے اس کے فیصلے نجومی کرتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو ہے وہ اسی بات کے اوپر ہے کہ یہ نجومی کیا ہوتا ہے اور یہ کہاں سے خبریں لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ علم نجوم جو ہے نا، اس سے مراد یہ ہے کہ ستاروں کے احوال کے اوپر اعتماد کر کے مستقبل کی خبر دینا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ جادو کی ایک قسم ہے۔ جادو کی بہت ساری قسمیں ہیں، ان میں سے ایک علم نجوم جو ہے وہ بھی جادو کی ایک قسم ہے۔ اور اس کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا حکم دیا ہے اور نجومی جو ہیں یہ کہاں سے خبریں لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت جب کسی کو کوئی خبر دینی ہوتی ہے نا فرشتوں کو جمع کرتے ہیں۔ فرشتے اللہ کے سامنے انتہائی عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو خبر دیتے ہیں، اور اس وقت فرشتوں کے اوپر بہت بڑا خوف اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ تو جب وہ خوف ختم ہو جاتا ہے نا، تو جو دور فرشتے کھڑے ہوتے ہیں نا، تو وہ نزدیک والوں سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ نے کیا کہا ہے۔ تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا ہے اور اللہ بہت بڑا ہے۔ اللہ کے ساتھ ساتھ وہ تعریف بھی بیان کرتے ہیں۔ تو جو شیطان ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ایک دوسرے کے اوپر نیچے کھڑے ہو کے آسمان تک پہنچتے ہیں، اور آسمان کے ساتھ کان لگا کر وہ فرشتوں کی گفتگو سنتے ہیں۔ تو فرشتے آگے سے ان کو آگ کا ایک شعلہ مارتے ہیں، آگے ان کو ایک آگ کا شعلہ مارتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی اگر ہم باہر صحن میں لیٹے ہوئے نا، تو ہماری نظر آسمان کی طرف ہو تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آسمان سے ایک شعلہ نکل کے جاتا ہے ایسے بڑی تیزی کے ساتھ۔ تو وہ جو شعلہ ہے نا، اصل میں وہ شعلہ فرشتے ان جو شیطان ہے نا ان کو مارتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہ شیطان جو ہے نا، وہ نیچے والے کو خبر ابھی نہیں دیتا، وہ شعلہ اس کو لگ جاتا ہے اور وہ راک ہو جاتا ہے۔ اور بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہ خبر جو ہے نا، جو پہلا اوپر والا شیطان ہے وہ نیچے والے کو دے دیتا ہے، تو ایسے وہ خبر دنیا تک پہنچ جاتی ہے۔ اور وہ خبر پھر وہ جو شیطان ہے نا، وہ ایک نجومی کو دیتے ہیں، نجومی کے منہ میں ڈال دیتے ہیں، اور نجومی پھر اس خبر کے اندر 100 جھوٹ ملاتا ہے، اور پھر وہ لوگوں کو بتا دیتا ہے، اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ فلاں وقت فلاں نجومی نے یہ پیشین گوئی کی تھی، تو اس وجہ سے آج یہ پیشین گوئی پوری ہوئی ہے، یعنی کہ اس کی بڑی تعریف کی جاتی ہے۔ اور علم نجوم کے متعلق صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی نجومی کے پاس گیا، اس نے اس سے کچھ سوال کیا اس کے بارے میں، تو اس کی 40 راتوں کی عبادت اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اور مسند احمد کے اندر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ کسی نجومی کے پاس گیا اور اس کی باتوں کی تصدیق کی، تو فرمایا کہ وہ اس دین سے بری ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے۔ تو ذرا تصور کر لیں، مسند احمد کی اس حدیث کے مطابق جو نجومی کے پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق کی، وہ اس دین سے فارغ ہے، بری ہے اس دین سے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے۔ تو ذرا تصور کریں، ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ کے مقام پر موجود تھے، رات کو بارش ہوئی۔ جب رات کو بارش ہوئی، صبح کی نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو پڑھائی، اور صحابہ کو کہا کہ اللہ نے رات ایک فیصلہ کیا ہے، آپ کو معلوم ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اور آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے رات کو
کفر کیا ہے اور کچھ ایسے ہیں جو مومن ہو گئے ہیں. یعنی کہ رات کو بارش ہوئی ہے، جنہوں نے یہ کہا کہ یہ بارش اللہ کے حکم سے ہوئی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہوئی ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مومن ہو گئے، ان کے ایمان اور زیادہ ہو گئے. اور جنہوں نے یہ بات کہی کہ یہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، فلاں ستارہ فلاں جگہ پہ آیا ہے تو بارش ہوئی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انہوں نے کفر اختیار کیا ہے. تو لہذا ان نجومیوں کے پاس جانا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس بندے کی مسند احمد کی حدیث کے مطابق وہ اس اسلام سے بری ہو جاتا ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق اس بندے کی 40 راتوں کی عبادت قبول نہیں ہوتی، اور لوگ پھر اس کو نجومی کو ہاتھ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ میری ہاتھ کی لکیریں دیکھیں یہ کہاں جا رہی ہیں. تو ان لکیروں کا کیا مقصد ہے؟ کسی نے کیا خوب کہا تھا، مت کر اتنا یقین ان ہاتھ کی لکیروں پر، قسمت ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے. ذرا تصور کریں، جن کے ہاتھ کے اوپر لکیریں ہیں تو ان کی قسمت کیا کہنے ہیں، تو جن بیچاروں کے ہاتھ ہی نہیں ہوتے کیا ان کی قسمت خراب ہوتی ہے؟ یعنی کہ نجومی ایک اللہ سے تمہارا توکل ختم کر کے، ستاروں سے وہ علم حاصل کر کے یا شیطانی ذریعے سے وہ علم حاصل کر کے لوگوں کو وہ ایک جھوٹی خبر دیتے ہیں، اور پھر لوگوں کو اس کے اوپر گمراہ کیا جاتا ہے اور لوگ اس کی تصدیق کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور آج کے اس پرفتن دور کے اندر کتنے لوگ اس کا شکار ہو چکے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام.